اب صحابہ جنہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حضور کی مزار پر اپنا سر ٹیکا ہے۔ کیوں ٹیکا؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ یہود و نصارہ پر حضور نے لعنت بھیجی، سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا۔ زندگی ان سے ہے منسوب ہماری ساری، حق نے جن کے لیے دنیا یہ سنواری ساری۔ نعت پڑھنا ہو تو قرآن کو پڑھتے رہنا، نعت ہی نعت ہے قرآن پیاری ساری۔ جیسا کہ ہم نے مشن اہل سنت کے نام سے ویڈیوز کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد پر قرآن، حدیث اور صحابہ کے طریقے کو لے کر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ ایک بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر، اور وہ ہے درگاہوں کو جانا، مزارات پر سر جھکانے کو لے کر۔ ایک حدیث پاک بہت زیادہ سنائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یعنی سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اس حدیث کو لے کر اہل سنت والجماعت کے سنی مسلمانوں کو درگاہ شریف پر قبر کی تعظیم کرنے سے روکتے ہیں، قبر کا بوسہ لینے سے روکتے ہیں، اور اگر کوئی بوسہ کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو مشرک قرار دیتے ہیں، اس پر کفر کا، شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور دلیل کے طور پر اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں کہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی جو بات ہے، جو حدیث پاک ہے، وہ حدیث اصل میں کس طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے حضور کے فرمانے کا۔ اگر کلیتاً اللہ کے ولیوں کی مزار پہ سر جھکانا حرام ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز کبھی سر نہیں جھکاتے۔ انہوں نے اپنی اس پیشانی کو مزار رسول پر رکھا، مزار مصطفیٰ پر ٹیک دیا۔ یہ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث روایت کی گئی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حدیثیں، ایک طرف تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ یہود و نصارہ پر لعنت بھیج رہے ہیں سرکار، مسجد بنا لیا قبروں کو انہوں نے، میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ دوسری طرف مسند احمد کی، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیشانی کو مزار مصطفیٰ پر ٹیکا ہے، جھکایا ہے، سجدے کی شکل دی ہے۔ تو کیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فعل غلط تھا؟ اگر غلط تھا تو پھر دوسرے صحابہ نے ان کو روکا کیوں نہیں، اور پھر اس حدیث کو وہاں پر فٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اگر صحیح تھا تو پھر وہ حدیث کون سی ہے جس میں سرکار نے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اس حدیث پاک کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دراصل حدیث پاک میں اگر ہم غور کریں گے، جو یہود و نصارہ پر حضور نے لعنت بھیجی، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو سجدہ گاہ کا ترجمہ یہاں پر عام طور پر کیا جاتا ہے، لیکن عربی کا جو لفظ ہے وہ مساجد کا لفظ آیا، یعنی انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ مطلب کیا مسجد بنا لیا؟ یہ مطلب ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، مطلب ان کی قبروں کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے تھے۔ دو طرح کے گروہ تھے اس میں، ایک خبروں کو انبیاء کی خدا مانتا تھا، ایک گروہ خبروں کو انبیاء کی نماز کا قبلہ مانتا تھا۔ اب صحابہ جنہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، انہوں نے حضور کی مزار پر اپنا سر ٹیکا ہے۔ کیوں ٹیکا؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ یہود و نصارہ پر حضور نے لعنت بھیجی، سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا، پھر بھی یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیشانی، اپنی جبین، اپنا چہرہ مزار رسول پر ٹیک رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتے تھے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے جو منع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی قبروں کو نماز کا، عبادت کا قبلہ نہ بنایا جائے۔ یہود و نصارہ نے ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، اس کو خدا مانتے تھے، کوئی اس کو خدا مانتا، کوئی اس کو خدا کی عبادت کا قبلہ بناتا۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی طرح میری قبر کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ مطلب یہود و نصارہ نے انبیاء کی قبروں کو نماز کا قبلہ بنایا تھا، میری قبر کو تم نماز کا قبلہ نہیں بنانا، میری قبر کو مسجد نہیں بنانا، قبر کو قبر ہی رہنے دینا، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہوتی ہے، قبر زیارت کی جگہ ہوتی ہے، اور اللہ کا نبی عبادت کے لائق نہیں ہوتا، وہ زیارت کے لائق ہوتا ہے، تعظیم کے قابل ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پر حاضر دیتے تو اپنی پیشانی کو قدمین شریفین مصطفیٰ پر ٹیک دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے یہود و نصارہ نے انبیاء کی قبروں کو قبلہ بنایا ہے نماز کا، یا خدا بنایا ہے اپنا، لیکن ہم امت مصطفیٰ، نبی کے صحابہ،
ہم اللہ کے رسول کی مزار کو نہ نماز کا قبلہ بنائیں گے نہ خود خدا بنائیں گے، بلکہ خدا نے ان کو جو مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا جو اللہ نے ان کو کیا، اس مقام کا لحاظ کر کے تعظیم کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی قبر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سب سے بڑی نشانی اگر کوئی ہے دنیا عالم میں جس کی تعظیم کی جائے تو وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف ہے۔ جب اللہ کے رسول کی قبر معمولی شے نہیں، اللہ کے رسول کی قبر اللہ کی نشانی ہے، تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ شرک اور بدعت نہیں، بلکہ خود اللہ رب العزت اس کی ترغیب دے رہا ہے، اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے پر اللہ رب العزت مہربانیاں عطا فرما رہا ہے، اس کو اجر عظیم کی خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی کے مزار کا تو معلوم ہوا اللہ کے نبی کے مزار کی تعظیم صحابہ کیا کرتے تھے، اہل بیت کیا کرتے تھے، اور یہ درس دیتے تھے دنیا کو کہ نبی کی مزار کو نہ عبادت کا قبلہ بنا سکتے ہیں، نہ نبی کی مزار کو خدا بنا سکتے ہیں۔ ہاں، نبی کی مزار اللہ کی نشانی ہوتی ہے، اور اللہ کی نشانیوں کی عبادت نہیں کی جاتی، تعظیم کی جاتی ہے۔ عبادت کرنے والا بھی گمراہ اور عبادت کا قبلہ بنانے والا بھی گمراہ، لیکن زیارت کی نیت سے آ کر اپنا ماتھا ٹیک کر عقیدت دکھانے والا یہ گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ نبی کا اتباع کرنے والا، نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے، نبی کے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور ایسا عمل کرنے والے کو خدا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ حج میں آیت نمبر 32 میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، یعنی وہ دلوں کا تقویٰ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کا حکم قرآن بتا رہا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کی ترغیب قرآن دے رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار کی تعظیم کی، زیارت کی، عقیدت دکھائی، اور یہ امت بھی آج اولیاء اللہ کے مزار پر جاتی ہے تو اسی عقیدت کی نقل لے کر جاتی ہے کہ صحابہ حضور کی مزار پر جس طرح جاتے تھے، آج ہم نائب رسول علیہ الصلوۃ والسلام خواجہ غریب نواز ہو، بابا شرف الدین ہو، غوث العظم دستگیر ہو، دنیا عالم میں جہاں کہیں اولیاء اللہ رہتے بستے ہیں، ان کی مزار پہ اگر حاضری دیتے ہوئے سر جھکاتی ہے تو شرک اور بدعت نہیں، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی سنت پر عمل کرتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں چھوٹی سی اتنی عمر میں کہ تو بھی کر لے غور، ہے تیرا دین اور کتابوں کا دین اور۔ جو مرزا جو دین لے کر آیا وہ دین اور ہے، بخاری مسلم اور صحابہ کا یہ دین اور ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ صحابہ کے دین پر چلیں گے یا پھر پیغمبر کے دین پر چلیں گے۔